بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم غور کریں کہ قرآن مجید میں ہمارا ذکر کہاں ہے. مومن ہونے کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. قرآن مجید مومن کسے قرار دیتا ہے؟ اس کے سورۃ الانفال کی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں سچے مومن. اور ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی مرکب توصیفی کی. آج مزید کچھ ایگزامپلس کر کے مرکب توصیفی کا ایک اہم ترین قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر قرآن مجید سے کچھ آیات انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بورڈ پر میں آپ کے سامنے لکھوں گا، اور آپ مرکب توصیفی عربک کنسٹرکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے. میرے پاس ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن یعنی مرکب ناقص مردود شیطان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرکب ناقص میں مرکب توصیفی ہے اور اس میں موصوف شیطان ہے اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مردود ہے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے مرکب توصیفی اردو سے عربی میں کنسٹرکٹ کرتے ہوئے تیر چلانے. اب وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. الشیطان اور مردود کے لیے لفظ جو ہے عربی زبان میں رجیم استعمال ہوتا ہے. تو آپ موصوف الشیطان، اس کا آپ انالیسس کریں اگر تو یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے.
تمام کنسٹرکشنز ہم نے حالت رفع میں بنانی ہے، یہ بات ہم پہلے طے کر چکے ہیں. اب جو اس کی صفت ہوگی مردود، وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر ہونی چاہیے، مذکر ہونی چاہیے اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. تو رجیمن کا ورڈ میں نے آپ کو کہا کہ مردود کے لیے استعمال ہوتا ہے، رجم کیا ہوا، لہٰذا آپ اسے معرفہ واحد مذکر اور حالت رفع میں لائیں گے تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنے گی الشیطان الرجیم، مردود شیطان. اب کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے، حالت جر اس کی کیا ہو جائے گی؟ الشیطانی. اب موصوف حالت جر میں گیا تو صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جائے گی، تو یہ آپ کا بن جائے گا الشیطان الرجیم. لہٰذا آپ اپنے تعوذ میں جب اس کنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے قواعد آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے حرف من لگا ہوا ہے، اور من کے نون ساکن کو ہم آگے ملانے کے لیے زبر دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے تو اس وقت میں اس قاعدے کو دوبارہ دہرا دوں گا. بہرحال قاعدہ کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملانے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا. لیکن چونکہ قاعدہ ہے، اور پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے تو ایکسیپشنز اس کے ذہن میں آپ نے ضرور کھڑکیاں کھلی رکھنی ہیں. تو ایکسیپشن اس میں سے ایک من حرف ہے کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملائیں گے تو زبر دے کے ملائیں آگے. اور یہ آپ کا الشیطانو کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب آپ اسے ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھنے میں رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ جب پڑھتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کنسٹرکشن ہماری مکمل ہو گئی. ایک عظیم کامیابی، مرکب توصیفی تیر. کامیابی کے لیے لفظ عربی زبان میں فوزن کا استعمال ہوتا ہے، فوز. اور عظیم کے لیے ورڈ عظیمن. یہ ویکیبلری آپ کے پاس آ گئی. اب کنسٹرکشن آپ نے نکرہ بنانی ہے یا معرفہ، اس کا فیصلہ آپ ایک، کوئی یا کچھ جیسے حروف سے کریں گے. لہٰذا یہاں پر یہ حرف لفظ موجود ہے تو آپ اس کو نکرہ کنسٹرکٹ کریں گے. آپ کا موصوف فوزن، اس کا انالیسس کریں. یہ آپ کا انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، میسکولین ہے اور حالت رفع. لہذا اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی نکرہ واحد مذکر اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. تو عظیم ورڈ آپ دیکھیں کہ ان چاروں خصوصیات کے مطابق ہی ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ہم اس کو اٹھائیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. فوزن عظیم، ایک عظیم کامیابی. نکرہ آپ کے پاس جو کنسٹرکشنز آئیں گی مرکب توصیفی، اس میں آپ کو کئی جگہ پر ترجمہ ایک دوسرے انداز سے بھی ملے گا. یعنی ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ لازماً نہیں آپ کو وہاں پر ملے. پھر ان کا ترجمہ عام طور پر اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی کامیابی جو عظیم ہے. کیونکہ اردو محاورے میں ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ جو لفظ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، ایسی کامیابی جو عظیم ہے. کہیں آپ کو ایک سے کنفیوژن اگر ہو تو پھر آپ یہ والی بات ذہن میں لائیے گا، اس کو ایسے کے ساتھ جو ہے ترجمہ کر کے موصوف کو ایسے کے ساتھ بول کر آگے اس کی صفت ہم جو کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک، ایسی کامیابی جو بڑی، جو عظیم ہے. ایک کامیابی جس کا تصور میرے اور آپ کے نزدیک ہے، آپ سے میں اگر سوال کروں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق کامیابی کا ایک تصور پیش کر دے گا. ٹھیک، طالب علم کی کامیابی کا معیار الگ ہوگا، ایک بزنس مین کی کامیابی کا معیار الگ ہوگا. ہر شخص کا کامیابی کا معیار ایک الگ ہے. لیکن جو قرآن مجید کامیابی جسے قرار دیتا ہے، جسے کامیابی وہ کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ
فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ قرآن مجید کامیابی اس کو قرار دیتا ہے۔ دنیا میں تم جتنے مرضی کامیاب ہو جاؤ، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں اس کامیابی یعنی اور جو کہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان میں صفات کے مختلف گروپس ہوتے ہیں۔ میں ہلکا سا تعارف آپ کو ان گروپس کا کرواتا چلوں۔ دیکھیں، ایک نارمل صفات ہیں، اچھا، اچھی۔ مذکر کے لیے ہم اردو میں بھی اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے اچھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیک، یہ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اردو میں تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی مرکب توصیفی ہم نے بنایا کہ اگر ہمارا موصوف مذکر تھا تو ہم نے اس کے لیے نیک صفت جو ہے وہ مذکر کی استعمال کی، اور اگر ہمارا موصوف مؤنث تھا تو اس کے لیے ہم نے نیک کی صفت مؤنث استعمال کی۔ تو ایک تو یہ عام صفات ہیں، ٹھیک۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق رنگوں سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ مثلا یہ سبز، سرخ، زرد، سیاہ، یہ بھی صفات ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر کچھ عیب ہوتے ہیں، وہ بھی صفات کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا گونگا ہونا۔ اب اردو میں ہم مذکر کے لیے گونگا کا لفظ استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے گونگی کا لفظ آپ استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نابینا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک صفات کا گروپ یہ ہو گیا آپ کا، ایک نارمل صفات ہے، دوسری آپ کی یہ رنگوں اور عیوب کے متعلق صفات ہیں۔ ایک تیسری قسم کی صفات استعمال ہوتی ہیں جو ہم کمپیریٹیو ڈگریز اور سپرلیٹیو ڈگریز جو ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں سب سے بڑا، سپرلیٹیو ڈگری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صرف کمپیریزن کریں گے تو آپ کسی سے بڑا کسی کو قرار دیں گے، لیکن سب سے بڑا آپ کی سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اردو میں یہاں بھی آپ فرق کریں گے، سب سے بڑا، سب سے بڑا اور سب سے بڑی، لیکن ہر جگہ پر یہ تقسیم کمپریہنسو نہیں ہوگی۔ سب سے ذہین اگر کوئی لڑکا ہے تو یہی لفظ استعمال ہوگا، اور سب سے ذہین اگر لڑکی ہے تو بھی یہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہ تین طرح کی صفات ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نارمل صفات ہے آپ کی، ایک رنگوں اور عیبوں کے متعلق صفات ہیں، اور تیسری جس کا تعلق ہمارا ڈگریز کے ساتھ۔ اب یہ والی صفات جو ہیں یہ الحمدللہ ہمیں ان کی مؤنث بنانی آ چکی ہے۔ آپ کے پاس حسن ورڈ ہے اچھا کے لیے، اچھے کے لیے آپ لفظ کیا بنا دیتے ہیں؟ حسنتن۔ آپ کے پاس لفظ ہے صالحن، مؤنث کے لیے آپ بنا دیتے ہیں صالحتن۔ لیکن جہاں کلرز کا اور آپ کے یہ جو عیوب ہے ان کا تعلق ہے، اس میں سبز رنگ ہم مذکر کے لیے بھی بولتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی بولتے ہیں۔ سرخ رنگ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے۔ زرد رنگ مذکر کے لیے بولیں گے، مؤنث کے لیے بولیں گے، ٹھیک۔ ان میں جو مذکر کے لیے آپ صفت استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا وزن ہے۔ اب چونکہ وزن سے آپ کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو اب کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ رنگ کی صفت مذکر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وزن افعلو میں استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے۔ لہذا آپ کا جو سبز کلر ہے اس کی عربی آپ کو ملے گی اخضر، سرخ کے لیے احمر، زرد کے لیے اصفر، سیاہ کے لیے
اسودو. تو آپ دیکھ لیں کہ ان سب الفاظ کا وزن افعلو ہی نکلتا ہے. ہم پریکٹس کر چکے ہیں وزن نکالنے کی, اور یہ وزن آپ کو سنگل حرکت آنے کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. تو یہ مذکر اگر آپ کلرز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو افعلو کے وزن پہ استعمال ہوں گے. لیکن اگر آپ یہی کلر مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وزن مختلف ہے, اور وہ آپ کا وزن ہوگا فعلاؤ. یہ بھی ایک غیر منصرف وزن ہے, فعلاؤ. اخضرو کی مؤنث خضراؤ, احمرو کی مؤنث حمراؤ, اصفرو کی مؤنث صفراؤ, اور اسودو کی مؤنث سوداؤ. سبز مذکر کے لیے, سبز مؤنث کے لیے, زرد مذکر کے لیے, زرد مؤنث کے لیے. لہٰذا یہی میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ایگزامپل جو آپ کی اس ایکسرسائز میں موجود ہے وہ کروا دوں, تاکہ یہ کنسیپٹ آپ کو یہیں پر کلیئر ہو جائے. ایک زرد گائے یا ایسی گائے جو زرد ہے. اب آپ کو مرکب توصیفی ہے, پہلا کام آپ نے کیا تیر چلایا, کنسٹرکشن کا فیصلہ ہو گیا, نکرہ بنانی ہے آپ نے, کیونکہ ایک لفظ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے. گائے کی عربی ہوتی ہے بقرۃ, یہ آپ کا موصوف ہوا. اب زرد کے لیے آپ وکیبلری میں دیکھیں گے تو دو الفاظ آپ کو مل رہے ہیں, اصفر اور صفراء. مذکر کے لیے اصفر اور مؤنث کے لیے صفراء. اب آپ اپنے موصوف کا جب انالیسس کرتے ہیں تو یہ انڈیفینٹ ہے, سنگولر ہے, مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے. لہذا جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی انڈیفینٹ ہوگی, سنگولر ہوگی, مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو اب آپ زرد کا لفظ کیا استعمال کریں گے یہاں پر, صفراء. تو یہ کنسٹرکشن جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب وہی بقرۃ حالت نصب میں لفظ استعمال ہوا ہے, اور نکرہ استعمال ہوا ہے کوئی گائے, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی گائے ذبح کر دو. اب حکم تھا نکرہ کا, وہ معرفہ کے چکر میں پڑ گئے کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیا ہو, ما لونہا, اس کا رنگ کیسا ہو. تو اس میں پھر جواب دیا گیا تھا کہ انہا بقرۃ صفراء, وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے. تو یہ کلرز کا آپ نے خاص طور پہ جو ہے وہ اس میں خیال رکھنا ہے. کہیں کہیں ایگزامپلز آئیں گی, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کلاس کے دوران ہی, یا کم از کم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد, آپ لوگ قرآن مجید سے اس حد تک واقفیت حاصل کر لیں کہ تقریباً 80 سے 85% قرآن مجید کنسٹرکشنز اس کی وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے. باقی صرف ویکیبلری رہ جائے گی. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ ہمت کریں گے, محنت کریں گے تو اپنی ویکیبلری میں اضافہ کرتے رہے. اس کے لیے ڈکشنریز اویلیبل ہے, اور قرآنک ڈکشنریز اویلیبل ہے. تو یہ ہمارے تھے وزن کلرز کے. اب جو عیوب ہیں, عیب کی جمع ہوتی ہے عیوب, اس میں مذکر کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے, اور مؤنث کے لیے بھی فعلاؤ کا وزن استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ وزن جو ہے افعلو اور فعلاؤ, مذکر مؤنث کا وزن, یہ کلرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عیوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر ابکمو کسی گونگے کے لیے, مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو مؤنث گونگی کے لیے لفظ جو استعمال ہوگا وہ فعلاؤ کے وزن پہ کیا ہوگا, بکماؤ. تو وہاں بھی فرق کیا جائے گا, مذکر کے لیے ابکمو اور مؤنث کے لیے بکماؤ. اس کی ایک ایگزامپل ہی کافی ہے. تیسری صفات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ان کا تعلق ڈگریز کے ساتھ ہے.
اس میں بھی اگر آپ مذکر کے لیے وزن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ افعلو کا وزن ہی ہے. جیسے سب سے بڑا اکبرو، سب سے چھوٹا اصغرو، سب سے اچھا احسنو. لیکن ان کی جب مؤنث استعمال ہوگی، سب سے بڑی، سب سے چھوٹی، سب سے اچھی، تو وہ وزن جو ہے وہ فولا کا وزن ہے. افعلو غیر منصرف وزن ہے، فولا مبنی وزن ہے. ٹھیک، بالکل آپ وزن دیکھیں گے موسیٰ، عیسیٰ، اس طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. تو اکبرو کی مؤنث جو ہے وہ کیا بنے گی؟ کبرا. اصغرو کی صغرا. احسنو کی حسنا. تو یہ تین کی طرح کی صفات جو ہیں وہ نارمل استعمال ہوتی ہیں. آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ جو بنیادی قواعد ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. یہ ایڈیشنل آپ کہہ لیں کہ معلومات ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ جب قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس وقت یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ نے یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی ہم نے پڑھا ہے، دو اجزاء ہیں اس کے، ایک موصوف، دوسرا صفت، اور ایک ہی قاعدہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. تو سادہ کنسٹرکشن تو آپ بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے، لیکن جہاں کوئی صفات اس قسم کی کلرز کے متعلق، عیوب کے متعلق، یا یہ ڈگریز کے حوالے سے آئیں گی تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی. اور ان ایگزامپل میں جو آپ کی ایکسرسائز ہے اس میں ایسی ایگزامپلز زیادہ نہیں ہیں. جو قرآن مجید کے حوالے سے ایگزامپل آئی تھی بقرۃ صفراء، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے صفات کے تینوں گروپس مجھے آپ کے سامنے رکھنے پڑے. کلیئر ہو گیا جی؟ بس آپ نے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی. یہ آپ کی ایڈیشنل معلومات ہیں، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کورس کے ساتھ ساتھ. میرے پاس مرکب ہے مقدس زمین. آپ کو مرکب توصیفی، تیر چلائے پہلا کام، کنسٹرکشن کا فیصلہ کرنا ہے، نکرہ ہے معرفہ، فیصلہ ہو گیا معرفہ ہے. لہٰذا زمین کی عربی ہوتی ہے ارضن، اس پر آپ الف لام لگائیں گے اور اس کو بنا دیں گے الارض. یہ آپ کا موصوف ہوا، اس کا انالیسس کر لیں. یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، فیمنن ہے، حالت رفع میں ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے؟ یہ آپ اسم کو جب ثابت کرنا چاہیں گے مؤنث تو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزاریں گے. اس کے معنی پر آپ نے غور کیا، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، حقیقی مؤنث یہ ہے نہیں. غیر حقیقی مؤنث کی طرف آئیں گے، پہلے علامات سے پہچانیں گے. گولتا اس اسم کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف ممدودہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے، الف مکسورہ اس کے اینڈ پہ نہیں ہے. وہاں سے نکل کر یہ سماعی مؤنث کی طرف آ جائے گا. وہاں دیکھیں گے یہ ہواؤں کے نام میں سے نہیں ہے، آگ کے نام میں سے نہیں ہے، شراب کے نام میں سے نہیں ہے، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے نہیں ہے. لیکن جو متفرق اسماء ہم نے لکھے تھے اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. وہاں آپ دیکھیں گے مؤنث سماعی میں اردن کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لہٰذا وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے، سنگولر، فیمنن اور حالت رفع میں. اب دیکھیں مقدس ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، کیونکہ اردو میں بھی زمین ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے لفظ ہم مقدس ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن عربی زبان میں اب زمین کی صفت یہ آئے گی تو پھر مؤنث بن کے آئے گی. مذکر ورڈ ہمیں ملے گا وکیبلری میں مقدسن. اب اس کو آپ نے ڈیفینٹ کرنا ہے الف لام لگا کر، واحد یہ ہے ہی، پھر اسے مؤنث بنانا ہے. وہ کیسے؟ آخر کو زبر دے کے گولتا لگا دیں گے تو ہماری کنسٹرکشن جو مکمل ہو جائے گی وہ بن جائے گی المقدسہ تو، الارض المقدسہ، پاک زمین، مقدس زمین. اسی طرح کی ایک دو ایگزامپلز آپ کو اور ملیں گی، جیسے کہ طویل جنگ. ایک طویل جنگ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں.
جنگ کی عربی ہوتی ہے حربن، اور طویل کی عربی لفظ یہ ہے یہ طویلن. ٹھیک. اب طویل کا لفظ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اب فیصلہ یہاں پر ہوگا ہمارا موصوف کیا ہے. کنسٹرکشن ہم نے نکرہ بنائی ہے اس لیے کہ ایک کا لفظ ہمیں لگا ہوا مل رہا ہے. یہ ہمارا انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، اور مؤنث سماعی میں متفرق اسماء میں یہ لفظ آپ کو ملے گا وہاں پر. جنگ، لڑائی، اور حالت رفع ہے ہی ہے. اب اس کی صفت جو ہے وہ آپ لائیں گے جو کہ نکرہ ہوگی، واحد ہوگی، مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو طویلن کی بجائے اب آپ طویلتن کا لفظ استعمال کریں گے. حربن طویلتن. مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ اب ہم پڑھنے لگے. مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مخلوقات کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ہماری جو مخلوقات ہیں ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ عاقل مخلوق. عاقل مخلوق میں تین کیٹیگریز ہے: انسان، جن اور فرشتے. یہ عاقل مخلوق. اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل مخلوق کہلائیں گی. مخلوقات کی دو اقسام، عاقل اور غیر عاقل. ان دونوں باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آگے تک ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی. میں ذکر کیا کروں گا عاقل یا غیر عاقل کا، تو اس وقت یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل مخلوقات میں شمار کیے جاتے ہیں، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل شمار کی جائیں گی. تو مرکب توصیفی کا اہم قاعدہ ہم پڑھنے لگے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، آپ کا موصوف غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو، دو چیزیں اس میں اکٹھی ہو گئی، ایک غیر عاقل اور جمع مکسر، تو اس وقت صفت اہل زبان عام طور پر واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. نیک مرد، اور مرد کے آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے جمع، کیونکہ مرد کا لفظ ہم اردو میں ایک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دو کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. تو کنسٹرکشن سے آپ کو فیصلہ آپ نہیں کر پائیں گے کہ نیک مرد واحد کنسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر میں جمع لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب مرد جمع کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو مرکب توصیفی ہے آپ کا رجلن، ایک مرد، دو مرد کی عربی رجلانی، اور دو سے زیادہ مرد رجالن. ٹھیک ہے، فعالن کے وزن پہ آتی ہے اس کی جمع مکسر. تو رجالن کنسٹرکشن آپ کی معرف ہے، لہذا الرجال. اب یہ دیکھیں جمع مکسر ہے، الرجال جمع مکسر ہے، لیکن مخلوقات میں سے کس کی ہے؟ عاقل کی ہے. تو بات قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ عاقل کا نہیں بتایا، وہ میں نے آپ کو غیر عاقل کا بتایا. لہٰذا یہ نارمل اسی طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے. اس کا انالیسس کر لیں. ڈیفینٹ ہے، پلورل، میسکولین، حالت رفع میں، لہٰذا جو صفت آئے گی وہ بھی ڈیفینٹ ہوگی، پلورل، میسکولین اور حالت رفع میں. نیک کا لفظ صالحن، اور صالحن کو آپ اس چارٹ میں گھماتے ہوئے آئیں جمع مذکر کے خانے میں تو آپ کو ملے گا صالحون، اور الف لام داخل کر کے بن جائے گا الرجال الصالحون. اب کنسٹرکشن آپ کو دکھا رہا ہوں میں. کچھ نئے کلم
نئے قلم اور کچھ لفظ بتا رہا ہے کہ کنسٹرکشن نکرہ ہے. قلم، ایک قلم کے لیے عربی قلمن، دو قلم کے لیے قلمانی، واحد سے مثنیٰ بنانا وہ آپ کو آ گیا. اور دو سے زیادہ قلم کے لیے افعالن کے وزن پر قلم کی جمع آتی ہے اقلامن. اقلامن یہ ہمارا موصوف ہے. اب یہ جمع مکسر ہے کس کی؟ غیر عاقل کی. لہذا اب جب آپ اس کی صفت استعمال کریں گے تو وہ واحد مؤنث استعمال کریں گے. ایک انالیسس آپ اس کا کریں گے تو یہ اگرچہ انڈیفینٹ پلورل مذکر حالت رفع میں ہے، لیکن صفت جب آپ اس کی لائیں گے تو واحد مؤنث لائیں گے. نئے کی عربی ہوتی ہے جدیدن، تو واحد مؤنث اس کا کیا بنے گا؟ مؤنث بلکہ واحد تو یہ ہے ہی ہے جدیدتن. لہٰذا اس کی اقلامن کی جب صفت آپ استعمال کریں گے تو وہ جدیدتن استعمال ہوگی. اقلامن جدیدتن. اور یہاں پر قاعدہ مرکب توصیفی کا جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا اور ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایگزامپل قرآن مجید سے دوں گا تو پھر بتاؤں گا. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کی تلاش کے لیے، تو الفاظ قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ یہ ہے قالا یا بنیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. ٹھیک، جو انسٹرکشنز دی تھی انہوں نے اس میں یہ تھی کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ ودخلوا من ابواب متفرقۃ. تو وہاں پر کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے ابواب متفرقۃ. اب ابوابن لفظ جو ہے وہ بابن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں صفت کیا استعمال ہوئی ہے؟ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. ابواب متفرقین نہیں کہا، متفرقۃ. اور کنسٹرکشن اب آپ پہچان لیں گے کہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئی ہے؟ جر میں. ٹھیک ہے نا، یعنی اصل میں تھی ابواب متفرقۃن، پھر نصب میں گئی ابواب متفرقۃ اور جر میں آئی تو پھر ابواب متفرقۃ. اب دیکھیں ہم ابھی پہچان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جر میں گئی کیوں، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو 1-2 روز میں انشاءاللہ مل جائے گا. تو پھر آپ کے پاس سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اور کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات رکھ رہا ہوں، اس میں آپ نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ہے، ایک عاقل غیر عاقل کی جمع مکسر کے حوالے سے بھی قاعدہ اور ایک نارمل قاعدہ جو مرکب توصیفی ہمارا جس سے بنتا ہے. سورۃ الغاشیہ آپ نے پڑھنی شروع کی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیۃ. اس کنسٹرکشن پر غور کریں. اردو میں تو صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. عربی زبان میں موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی. لہٰذا جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر بھی آپ نے تیر چلانے ہیں. ترجمہ بعد میں رکھیں گے. پہلے آپ دیکھیں نارون، آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کا مؤنث ورڈ ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث استعمال ہوئی ہے، یعنی ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. اب ایک بھڑکتی ہوئی آگ ترجمہ آپ کریں گے تو عجیب سا لگے گا کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے، تو ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. تسلا نارن حامیتن، وہ ایسی آگ میں بھنیں گے جو بھڑکتی ہوئی ہوگی.
ترجمہ پھر پہلے آپ صفت کا کریں گے اردو محاورے کے مطابق اور پھر موصوف کا کریں گے. ٹھیک ہے, ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے. اگلی آیت ہے تسقا من عین آنیۃ. عین چشمے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, آنکھ کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے, پھر چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور چشمہ بھی آنکھ کی وجہ سے عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, لہٰذا اس کی صفت جو آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث استعمال ہو رہی ہے. یعنی انہیں پلایا جائے گا ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا, یعنی ایک کھولتا ہوا چشمہ. تسقا من عین آنیۃ, تو یہ کنسٹرکشن حالت جر میں استعمال ہوئی ہے مرکب توصیفی کی. یہ کنسٹرکشن آپ کو حالت نصب میں ملے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. برعکس دوسرا نقشہ جو ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیۃ. کہاں پر ہوں گے؟ وہ ایسے باغ میں ہوں گے جو عالی ہوگا, بلند ہوگا. ٹھیک, جنت عالیۃ. اب جنت آپ کا مؤنث ورڈ ہے, لہذا اس کی صفت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مؤنث سے استعمال ہوئی ہے. وہ جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہے, اسے نکرہ استعمال کیا گیا تو اسے بھی نکرہ استعمال کیا. تو مرکب توصیفی میں آپ کو اس ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ملے گی. فیہا عین جاریۃ. ابھی ہم نے کیا تھا تسقا من عین آنیۃ, تو اب یہاں پر الفاظ ہیں فیہا عین جاریۃ. اس میں ایسا چشمہ ہوگا جو جاری ہوگا, اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا, ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا. عین اب مؤنث ہے لہذا اس کی صفت جاریۃ استعمال ہوئی. فیہا سرر مرفوعۃ. سرر وزن کوئی ذہن میں آتا ہے؟ ایک دو لفظ بولتا ہوں شاید آ جائے. کتب, رسل, فعل. فعل کا وزن ہے تو یہ جمع مکسر کا وزن ہے فعل. سریر اس کا واحد ہے, سریر. سریر کے بنیادی معنی تو چرپائی کے یا پلنگ کے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر یہ پھر تخت کے معنی میں استعمال ہوگا. سریر کی جمع مکسر سرور. اب یہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے, لہٰذا اس کی صفت آپ دیکھ لیں واحد مؤنث سے استعمال ہوتی ہے. فیہا سرر مرفوعۃ, اس میں ایسے تخت ہوں گے جو بلند ہوں گے. وَأَكْوَابٌ موضوعۃ. اکواب, ابواب, اشخاص, اصحاب. وزن کون سا ہے؟ افعال. وزن ماشاءاللہ آپ نے پہچاننا شروع کر دیا. تو اکواب جمع مکسر کا وزن ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے کوبن, کوب. کپ کے لیے, پیالے کے لیے, آب خورا, کوزہ, اس قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے. کوبن کی جمع اکواب. اب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا اس کی صفت واحد مؤنث سے استعمال ہوگی. اکواب موضوعۃ. اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے بھلا؟ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. نمارق مصفوفۃ. اب ایک آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ سب کے سب واحد مؤنث استعمال ہو رہے ہیں,
یہ تو آپ نے پہچان لیے تھے منصرف جمع مکسر، تو یہ بھی ایک جمع مکسر ہی ہے لیکن سنگل حرکت بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. ٹھیک ہے، تو نمارکو یہ غیر منصرف جمع مکسر ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ ڈکشنری میں آپ کو ملے گا نمروکاتن. تکیے کسی نے ترجمہ کیا اس کا، گاؤ تکیے کیا کسی نے، تو یہ مختلف ترجمے آپ کو ملیں گے. نمارکو مصفوفتن، صف کسے کہتے ہیں؟ بچھے ہوئے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ ترتیب سے وہ لگائی ہوتی ہیں، تو ترتیب سے لگے ہوئے تکیے. پھر وزرابیو مبسوستن، اب اس پیٹرن کو سامنے دیکھ رکھیں تو یہ بھی ایک جمع مکسر ہی ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر زرابیو، اور غیر منصرف وزن ہے اور اس کا واحد اسم جو ہے وہ زربن آپ کو ملے گا. قاف کا مطالعہ شروع کرے تو اس میں بھی آپ کو جو سادہ مرکب توصیفی ہیں وہ ملیں گے. قاف والقرآن المجید، پہلا تو القرآن المجیدی، ٹھیک ہے، بزرگی والا قرآن. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ کافروں کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے. شیء عجیب یہ آپ کا ایکسرسائز میں مرکب ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو ایک دور کا لوٹنا ہے، بہت دور کی بات لائے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمارے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جو زمین ان کے جسموں سے کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ ریکارڈ بھی ہے. کہ علم میں تو ہے ہی ہے لیکن ہم نے اسے ریٹن فارم میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اب یہ دیکھیں مرکب توصیف آپ پہچان لیں گے. ملتے جلتے اسما جو سادہ مرکبات ہیں وہ تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے. کنفیوژن تھوڑی سی اگر آپ کو ہوگی تو اس قسم کے مرکبات میں ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر دلچسپی پیدا کریں گی. اور الحمدللہ اب جو ہم نے سورۃ الغاشیہ کی آیات کے حوالے سے جو چیزیں ہم کنسٹرکشنز دیکھی ہیں یہ اب آپ کو نہیں بھولتی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آخری دن تک آپ کو یاد رہیں گی. آخری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سمجھانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. قرآن مجید کی کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں. کچھ گنے ہوئے دن، ابھی میں اسے مرکب توصیفی کنسٹرکشن میں لانے کی اردو محاورے میں کوشش کر رہا ہوں، یعنی گنتی کے چند دن. اصل میں کنسٹرکشن تو یہ بنتی ہے لیکن چونکہ کاکے کی ہم نے آگے ایک اور مرکب کی پہچان کے طور پہ رکھنا ہے اس لیے میں وہ کنسٹرکشن اردو میں نہیں لکھ رہا. کچھ گنے ہوئے دن نکرہ کنسٹرکشن ہے. دن عربی زبان میں یومن لفظ استعمال ہوتا ہے اور یومن کی جمع ہوتی ہے ایامن. اب یہ یومن کی جمع مکسر ہے، ایامن جو کہ غیر عاقل جمع مکسر، لہذا اس کی جب صفت آئے گی تو واحد مؤنث آئے گی. ایامن اور گنے ہوئے معدودتن، ایام معدودتن. یہ کنسٹرکشن جب حالت نصب میں جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ ایامن
معدودتن. قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودتن. تو قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں اپلائی ہو گیا. غیر عاقل کی جمع مکسر، اس کی صفت واحد مؤنث. لیکن اس صورت میں یہ صفت جمع سالم بھی آ سکتی ہے. کہیں کہیں آپ کو قرآن مجید میں یہ ایگزامپل بھی ملے گی، ایامم معدوداتن. یہاں ایک پوائنٹ اور اٹھے گا، وہ بھی سمجھتے جائیے گا. حالت رفع میں تھا ایام معدوداتن. واحد مؤنث عرب استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے. عام اسلوب عرب کا یہی ہے، لیکن جمع سالم بھی آ سکتی ہے. اب آپ کا موصوف حالت نصب میں گیا تو صفت بھی حالت نصب میں ہے. یہ حالت نصب ہے، زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. معدوداتن حالت رفع، حالت نصب اور جر معدوداتن. واحد اسم تو دو زبر کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا حالت نصب میں. تو ایامم معدوداتن. قرآن مجید میں دونوں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہیں. ایامن معدودتن بھی استعمال ہوئی ہے، ایامم معدوداتن بھی استعمال ہوئی ہے. دونوں کنسٹرکشن جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، لہٰذا یہ میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ لی. اسی طرح یہ ایک ایگزامپل قرآن مجید کی اشہرن معلوماتن. معلوم مہینے، شہرن مہینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشہر، اور پھر اس کی صفت معلوماتن ہونی چاہیے تھی جو اسلوب ہے. لیکن جو میں نے آپ کو پوائنٹ دیا کہ وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے. یہ کچھ ایڈیشنل چیزیں تھی. اصل آپ جس لیول پہ چل رہے ہیں اس میں آپ نے مرکب توصیفی کا جو بنیادی قاعدہ ہے اسے سامنے رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کو کچھ سمجھ میں آنے لگ جائے گا پھر یہ چیزیں زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. جس کی صفت بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے، جو صفت بیان کرتا ہے وہ صفت ہوتا ہے. ایک ہی قاعدہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اور اگر زیادہ بات کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.